شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معراج النبی ایک عظیم الشان معجزہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات میں ایک معراج بھی ہے۔ معراج کا واقعہ اتنا شان والا ہے کہ جسے کسی کی فقط عقل ماننے سے قاصر ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں بیان فرمایا وہاں سب سے قبل لفظ سبحان لائے، یعنی اس کی ذات نقص و قصور اور ہر قسم کے ضعف و عجز سے پاک ہے۔ یعنی جو بات ہمارے خیال میں انتہائی عجیب معلوم ہو اور ہماری ناقص عقلیں جس جگہ آ کر ہمت ہار جائے، وہاں سے رب تعالیٰ کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے اور ہر وہ چیز اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ علماء کی اصطلاح میں مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن کبھی دونوں کو معراج یا اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں لیلہ نقرہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر پوری رات نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں ہوا ہے۔ اسراء کا واقعہ اس آیت کی نص قطعی سے ثابت ہے، سبحان اللہ ذی اسریٰ، اور معراج کا واقعہ سورہ نجم کی آیت میں ہے اور احادیث متواترہ میں بھی آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کر کے تشریف لائے تو کفار پوچھنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بتایا تو انہوں نے جس زور و شور کے ساتھ تکذیب کی اور مذاق اڑایا، یہاں تک کہ بعض نو مسلم یہ خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ اگر یہ واقعہ فقط خواب میں پیش آتا تو ان تمام کفار کے مذاق اور نو مسلموں کے مرتد ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ معراج جسمانی تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اسراء کی احادیث متواتر ہے اور امام ابن کثیر میں 25 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں، اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے 30 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے واقعہ معراج بیان کیا ہے۔ بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبے ابی طالب میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے۔ خلاصہ ان تمام روایات کا یہ بنا کہ ام ہانی کے گھر کو جو کہ شب ابی طالب کے پاس تھا شب ابی طالب کے پاس تھا، اس کو بوجہ سکونت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر فرما دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حتیم میں لے گئے۔ ابھی نیند کا اثر باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر سو گئے، جس روایت میں یہ ہے کہ میرے لیے چھت کھولی گئی۔ اس میں اشارہ اس بات کی جانب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ خلاف عادت پیش آنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل جاگ اٹھے اور تمام واقعہ جیسا کہ اوپر گزرا کہ عین بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نکالا گیا اور ایک سونے کے پیالے میں زمزم کا پانی تھا، اس سے دھویا گیا۔ پھر ایک اور طشت آیا جس میں ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں بھر دیا گیا۔ پھر اس کو اصلی جگہ پر رکھ کر درست کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم سے دھونا، حالانکہ آب کوثر بھی لایا جا سکتا تھا۔ بعض علماء کے ہاں یہ دلیل ہے اس بات کی آب زمزم آب کوثر سے افضل ہے۔ اس کے بعد
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفید رنگ کے جانور پر سوار کیا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کی تیز رفتاری اس قدر تھی کہ حد نگاہ پر قدم رکھتا تھا۔ جب آپ منزل مقصود کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت زیادہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اتر کر یہاں نفل پڑی گئی۔ پھر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی مدینہ میں نماز پڑھی، یوں ہی ایک سفید زمین پر نماز پڑھوائی تو بتایا گیا یہ مدین ہے۔ پھر بیت اللہ پر نماز پڑھوا کر بتایا گیا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر عالم برزخ کے چند واقعات عجائب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ مثلا آپ کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا جو سرے راہ کھڑی تھی۔ اس کے بعد ایک بوڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا رہا تھا کہ اے محمد ادھر آئیے، مگر جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں بوڑھی اور بوڑھے کے پاس رکنے نہ دیا۔ پھر آگے چل کے خود بتایا کہ وہ بڑھیا عورت دنیا تھی، بس دنیا کی اتنی عمر رہ گئی ہے، اور وہ بوڑھا ابلیس تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس رکتے یا ان کو جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ پھر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ سے سلام کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو جواب دیجیے، یہ ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بوتی اور کاٹتی تھی، اور جب کاٹتی تھی تو ایسا ہی ہو جاتا تھا جیسا کاٹنے سے قبل تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کی نیکی 700 گنا تک بڑھتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے تھے اور کچلے جاتے تھے، اور جب ان کے سر کچل دیے جاتے تھے تو پھر وہ اپنی حالت پر لوٹ آتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے سرگردانی کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور جانوروں کی طرح چر رہے تھے، زقوم اور جہنم کے پتے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پاس پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا اور ایک طرف کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ پکے بھنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچا سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاک اپنی بیویاں موجود تھیں، مگر یہ ان کے پاس شب باشی کرنے کی بجائے حرام اور بدکار عورتوں کے پاس شب باشی کرتے تھے، اور اسی طرح وہ بدکار عورتیں ان میں شامل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس کے پاس ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا تھا اور اس کو اٹھانے پر قادر نہ تھا، مگر اس میں اور لکڑیاں لادے جا رہا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے کہ اس کے ذمے لوگوں کے بہت سارے حقوق ہیں اور وہ ان کو لوٹانے پر قادر نہیں اور لادتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مکرازوں سے کاٹے جاتے تھے
اور جب کاٹ کر مکمل کر لیے جاتے تو پھر اپنی سابقہ حالت میں ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ بیل اس میں واپس جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر رفیق سفر نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو منہ سے بڑی بات نکال دیتا ہے، پھر اس پر وہ نادم بھی ہوتا ہے مگر اس کو واپس لینے پر قادر نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی جگہ سے بھی ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و دوزخ کی آوازیں اور خوشبو اور بدبو بھی سنی اور محسوس کی۔ اسی طرح آپ عالم کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے تمام انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں سوراخ کیا اپنی انگلی سے جو کسی وجہ سے بھر چکا تھا کہ جو بیت المقدس کے پھاٹک پر رکھا تھا جہاں سواری کو باندھا گیا۔ اس دروازے کا نام حضرت انس کی روایت میں باب محمد تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کے ساتھ صحن مسجد میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حور عین دکھلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان عورتوں کے پاس جائیے، ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے لیے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نیک ہیں اور حسین ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک و صاف ہیں اور میلے نہ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے، کبھی جنت سے بھی جدا نہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ پھر ایک نے اذان کہی، ہم سب باندھ کر کھڑے تھے کہ کون امام بنے، سو میرا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب ہم فارغ ہو چکے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو رفیق سفر نے بتایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ نماز کون سی تھی؟ اس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تہجد کی نماز تھی۔ بہقی میں ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ فارغ ہو کر فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ پھر ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سب نے اللہ کی تعریف بیان کی اور جو معجزہ دیا گیا تھا وہ بیان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شراب کا ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فرشتوں کی جانب سے سوال کیا گیا، کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
پوچھا گیا کہ ان کے پاس پیام الہی نبوت کے لیے یا آسمان پر بلانے کے لیے بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ کا آنا بہت اچھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو سلام کیجیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ انہیں سوال جواب کے ساتھ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، یہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ پھر تیسرے آسمان پر یہی صورت پیش آئی تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر بیت المعمور میں بھی داخل ہوئے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جن کی باری پھر نہ آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، جس پر اللہ کے حکم سے سونے کے مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دوزخ کا بچشم خود معائنہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداً 50 نمازیں فرض کی گئی، جو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، مگر ثواب 50 کا ہی رکھا گیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب نے ان تمام معجزات سے نواز کر فجر کی نماز سے قبل واپس فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام ہانی بنت ابی طالب بیان فرماتی ہیں کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر ہمارے گھر میں سو رہے تھے، اور صبح کو نماز پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے جگایا۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم لوگوں نے دیکھا تھا۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا، اس میں نماز پڑھی۔ پھر میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ ابھی پڑھی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کے لیے اٹھے تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو یہ بات نہ بتانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں ضرور بیان کروں گا۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے ابو جہل والوں کو خبر دی، انہوں نے یقین نہ کیا اور وہی پرانی عادات کے مطابق نشانیاں معلوم کرنے لگے کہ جس سے ان کو یقین آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نشانی اس کی ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر جب گزرا تھا تو ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، اور میں نے ان کو بتلایا تھا کہ اونٹ اس طرف ہے۔ اس وقت تو میں جا رہا تھا، پھر میں واپس آیا تو فلاں قبیلے کے قافلے پر جب پہنچا تو میں نے اس قبیلے کے لوگوں کو نیند میں پایا اور ان کا ایک برتن تھا۔ میں نے ڈھکنا اتار کر اس میں سے پانی پیا اور پھر اس ڈھکنے کو بدستور ویسے ہی ڈھانپ دیا، اور ان کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ قافلہ اب فلاں جگہ سے فلاں جگہ کو آ رہا ہے۔ سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پر 2 بورے، ایک کالا اور ایک دھاری دار لدے ہوئے۔ یہ سن کر یہ لوگ اس جگہ کی جانب بھاگے جہاں کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ قافلہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس اونٹ سے پہلے کوئی اونٹ نہ تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا تو وہ بھی انہوں نے ویسا ہی تسلیم کیا جیسا رسول اقدس نے فرمایا۔ بہقی میں ایک اور روایت ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھ کے دن اس قافلے کے آنے کی خبر دی۔ پھر جب بدھ کا دن آیا تو وہ قافلہ نہ پہنچا، یہاں تک کہ سورج قریب الغروب ہو گیا۔ تو میرے دل و جان سے زیادہ پیارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی
چنانچہ اللہ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا یہاں تک کہ وہ قافلہ مکہ پہنچا اور سورج غروب ہونا شروع ہوا۔ نہ ماننے والوں نے یہاں بھی نہ مانا تو ایک اور سوال کر دیا جو بیت المقدس کے بارے میں تھا کہ وہ کیسا ہے وغیرہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی سوال سے ایسی تکلیف نہ ہوئی تھی جو کفار کے اس سوال سے ہوئی۔ خیر اللہ نے بیت المقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ حائل تمام پردے ہٹا دیے اور پھر کفار جو سوال کرتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے جاتے، مگر افسوس کہ نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہ مانا اور وہ بھاگے صاحب صداقت کے پاس اور جا کر کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہتا ہے کہ میں رات کے ایک تھوڑے حصے میں بیت المقدس اور 7ویں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، قربان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیری صداقت کا۔ جواب دیا کہ میں تو اس سے بڑی بات پر یقین کیے بیٹھا ہوں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح و شام اللہ کے پیغامات آتے ہیں اور کبھی اس سے کم عرصے میں۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ اتنے بڑے واقعے کی تصدیق کون کرے گا زمین والوں میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ابو بکر سب سے پہلے اس واقعے کی تصدیق کرے کیونکہ وہ صدیق ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ واقعہ معراج ہوا کب اور کون سی تاریخ کو ہوا، اس میں محدثین کا زبردست اختلاف ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ قبل پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ واقعہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سانحہ ارتحال نبوت کے 7ویں سال ہوا۔ پھر بعض روایت میں ہے کہ واقعہ معراج نبوت کے 5ویں سال پیش آیا۔ ان تمام روایت کا نچوڑ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔ حربی کا قول ہے کہ واقعہ معراج و اسراء ربیع الثانی کی 27ویں شب میں ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ محدثین نے یہ سب اختلافات نقل کرنے کے بعد فیصلہ کن کوئی چیز نہیں لکھی، اور عام طور پر یہ مشہور ہے کہ وہ ماہ رجب کی 27ویں شب معراج اور اسراء ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔